اور ورلڈ وائڈ کیوریبل نہیں ہے، کہیں بھی اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ آج وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے گریو یارڈ میں، یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قبرستان میں جا کر سو گئی ہمیشہ کے لیے۔ ذائقے کی دنیا سے عامر کا پیار بھرا سلام آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ دوستو میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اپنے چینل کک ود عامر کے ذریعے۔ دوستو آج میں ایک بہت ہی زبردست بروسٹ کو ایکسپلور کرنے جا رہا ہوں، اور جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں یا جو لوگ نہیں بھی رہتے لیکن ایک بار سعودی عرب ہو کے جا چکے ہیں، وہ فوراً سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس بروسٹ کی بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح سمجھے، میں بات کر رہا ہوں البیک کی۔ البیک کے بارے میں آپ کو مختصراً بتا دوں کہ یہ 1974 میں جدہ میں شرفیہ کے پاس، یعنی اولڈ ایئرپورٹ جہاں پر آج ہے، پہلے وہاں ایئرپورٹ ہوتا تھا، آج اولڈ ایئرپورٹ کہتے ہیں، شرفیہ کے علاقے میں، وہاں پر اس کا پہلا ریسٹورنٹ کھولا گیا تھا۔ جی، اس وقت اس کا نام البیک نہیں تھا، اس وقت اس کو صرف بروسٹ ریسٹورنٹ کہا جاتا تھا۔ اس کے جو آنر تھے، جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی، جنہوں نے اس کو لانچ کیا، ان کا نام تھا شکور ابو غزالہ۔ جی ہاں، شکور ابو غزالہ صاحب اس کے ہر بروسٹ کی سیل پر 1 ریال اللہ کی راہ میں نکالتے تھے۔ جب ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں کو یہ بات پتہ چلی کہ ہمارے والد صاحب ہر بروسٹ کے بدلے میں، یعنی ایک بروسٹ بکتا ہے، ایک پیکٹ، ایک پارسل بکتا ہے، اس پر 1 ریال اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کراتے ہیں، تو ان کے بیٹوں نے اس چیز کو ختم نہیں کیا، بلکہ 1 کی جگہ انہوں نے 2 ریال کر دیے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم میری راہ میں خرچ کرو گے، میں تمہارے مال کو ضائع نہیں کروں گا، بلکہ تمہارے مال کی مثال اس طرح سے ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح تم 1 دانہ گیہوں کا زمین میں بوتے ہو اور اس سے ہزاروں دانے نکل آتے ہیں، ہزاروں جو گیہوں ہوتے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں 1 دانے کے بدلے میں مل جاتے ہیں، اسی طرح سے میں تمہارے مال کو کئی گنا بڑھا دوں گا۔ اور یہ حقیقت ہے دوستو، آپ سب جانتے ہیں جو سعودی میں رہتے ہیں خاص طور سے، کہ البیک میں اتنی برکت اللہ نے دی ہے، وہ صرف اس لیے کہ وہ صدقہ نکالتے ہیں ہر بروس کے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں جدہ میں تقریباً 100 سے زیادہ برانچ ہیں البیک کی، مکہ میں 20 سے زیادہ برانچز ہیں، اسی طرح سے مدینہ میں بھی ہیں، ریاض میں بھی ہیں، ہر جگہ اس وقت، اب تو دبئی میں بھی اوپن ہو گیا ہے البیک۔ اور اس کے پرائز اتنے کم رکھے، میں 25 سال سے البیک کو انٹرٹین کر رہا ہوں۔ 25 سال پہلے یہ 10 ریال کا تھا اور آج 13 ریال کا ہے، اس میں 2 ریال ویٹ کے ایڈ کر لیجئے تو 15 ریال کا آپ کو پڑتا ہے۔ جی ہاں، لیکن اس کے باوجود اتنی اس میں برکت ہے، اس قدر برکت ہے کہ KFC میں اگر آپ جائیں کھانے کے لیے تو وہاں آپ کو بمشکل 2 سے 4 آدمی ملیں گے، اور یہاں پر البیک میں ہمیشہ فل رہتا ہے۔ ہر برانچ سے، میں نے کئی برانچ میں ٹیسٹ کیا ہے اور معلوم کیا ہے، وہاں کے جو امپلائی ہیں ان سے میں نے کہا کہ بھائی مجھے بتائیے آپ کہ ایک دن میں یہاں کتنا سیل ہوتا ہے، تو کسی نے کہا کہ 40,000 ایک دن میں، ایک برانچ سے، جبکہ 100 سے زیادہ برانچ ہیں۔ کسی نے کہا 45,000، تو یہ ایک ایوریج نکالا ہم نے 35 سے 40,000 کے بیچ میں یہاں پر ہر برانچ سے بروسٹ سیل ہوتا ہے۔ اس میں نگیٹس بھی ہیں، بروسٹ بھی ہے، نگیٹس ہے، اور بہت سارے شاورما ہیں، بہت سارے آئٹم، اور اس میں فش فلیٹس ہیں، بہت سارے آئٹم اس وقت ایڈ ہو چکے ہیں، اور سب کا ٹیسٹ لاجواب ہے۔ مکہ میں نے ایک بار معلوم کیا تھا، تو وہاں کے امپلائیز نے مجھے بتایا کہ مکہ میں حج کے دوران ایک برانچ سے 2 لاکھ سے زیادہ پر ڈے بروسٹ نکلتا ہے، یعنی بکتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 2 لاکھ، ایک برانچ کی میں بات کر رہا ہوں، 2 لاکھ کا مطلب یہ ہو گیا کہ 4 لاکھ ریال وہ غریبوں میں دیتے ہیں۔ تو کیوں نہ برکت ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا، ہم سب کو پہلے بتا دیا کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تمہارے مال کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ملٹیپلائی یعنی بڑھاتا ہی جائے گا۔ تو دوستو آج دیکھتے ہیں، آج میں بروسٹ نہیں بلکہ چکن نگٹس آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہے دکھنے میں۔ ٹیسٹ تو میں ہی کروں گا، آپ کاش میرے ساتھ ہوتے تو ہم سب مل کے بیٹھ کے کھاتے۔ چلیے اوکے۔ تو یہاں سے تقریباً لولو کا جو ڈسٹینس ہے وہ 12 کلومیٹر ہے۔
ٹھیک 8 بجے مجھے آفس جانے سے پہلے اپنے گھر کے پاس یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے، کبوتروں کا اور اس ٹرین کا پہنچنا۔ مکہ سے یہ ٹرین آتی ہے، ٹھیک 8 بجے آتی ہے۔ اچھا 2 سال پہلے یہ ٹرین لانچ کی گئی تھی، تو میں نے سوچا کہ وائٹ ہی کلر انہوں نے کیوں چنا ہے، لیکن بعد میں نے یہ ریلائز کیا کہ مکہ سے لے کے مدینہ تک 90% پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو براؤن کلر کے اور بلیک کلر کے ہیں، تو اس میں وائٹ کلر کی یہ ٹرین گزرتے ہوئے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت لگتی ہے۔ چونکہ جدہ کے ایک سائیڈ میں سمندر ہے اور دوسری سائیڈ میں پہاڑی سلسلہ ہے، تو یہ جو بیچ میں جدہ ہے بہت ہی خوبصورت شہر بنا ہوا ہے۔ دیکھیں آپ اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک طرف بلڈنگ ہے اور دوسری طرف یہ پہاڑی سلسلہ ہے، جو بالکل شہر کے قریب ہیں وہاں تھوڑا سا پہاڑوں کو کاٹ دیا گیا ہے اور رہائش بڑھا دی گئی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جدہ بہت ہی خوبصورت شہر وجود میں آیا ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے، یہ ایک برانچ روڈ ہے جدہ کی۔ اس طرح کی کئی برانچ روڈز پہ آپ کو اس طرح کے منظر دیکھنے کو مل جائیں گے۔ پیڑوں کا جو اتنا گھنا منظر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان پیڑوں نے اس روڈ کو اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے۔ لائٹ پولز تھوڑے پیڑ سے تھوڑی سی ہائٹ میں ہیں، تو اس لیے جو رات کے وقت روشنی گرتی ہے ان سے چھن چھن کے زمین پہ اس روڈ پہ روشنی آتی ہے، تو بہت پیارا منظر ہوتا ہے۔ جدہ میں ورٹیکل ہاریزونٹل روڈ ہے، جدہ بہت آسان سٹی ہے ماشاءاللہ اور بہت خوبصورت سٹی ہے، اور پیڑ تو ویسے بھی ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں، اس لیے بہت امپورٹنس رکھتے ہیں۔ یہ سامنے سیدھا روڈ مکہ کے لیے جا رہا ہے، جو کہ 80 کلومیٹر ہے یہاں سے جدہ سے، اور یہ اس وقت میں لولو کے قریب آ چکا ہوں، جیسا کہ آپ نے ابھی یہ بورڈ دیکھا لولو کا، اور یہ اسپلش ہے۔ ابھی 2-3 سال پہلے اس کے سلمان خان برانڈ ایمبیسڈر ہوا کرتے تھے، اور وہ سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ لولو ہے، لولو کی پارکنگ۔ بس یہ دیکھیں یہ لولو کی پارکنگ ہے، اور حالانکہ میں اس ٹائم آیا ہوں جب کہ برش کی مجھے ذرا بھی امید نہیں تھی، کیونکہ میں آف ٹائم میں آیا ہوں تاکہ میں اپنا ولاگ آرام سے بنا سکوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا بہت تو رش ملے گا۔ یہ دیکھیں، اور عام طور پہ مغرب کے بعد تو یہاں پارکنگ ملنا ایک بہت بڑا مشن بن جاتا ہے، تو خیر مل گئی الحمدللہ پارکنگ۔ تو اکثر یہاں پر بہت رش رہتا ہے شام کو، خاص طور سے کیونکہ فیملیز شام میں ہی آنا پسند کرتی ہیں۔ میں چونکہ ولاگ بنانا تھا مجھ کو، اس وجہ سے البیک میں رش نہیں ملے، اس وجہ سے میں نے یہ ٹائم چنا۔ یہ انٹرنس ہے لولو کا۔ یہ سامنے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فوڈ کورٹ ہے، یہاں پر آپ میک ڈونلڈس وغیرہ یا پیزا وغیرہ کھا سکتے ہیں آرام سے بیٹھ کر۔ بالکل سامنے وہ جو نظر آ رہا ہے وہ البیک ہے۔ یہ دیکھیے ایک فیملی تو بیٹھی ہوئی نظر آئی، لیکن اس وقت مجھے معلوم ہے کہ خالی ہی ملے گا زیادہ تر، تو میں آرام سے اپنا کام کر سکوں گا۔ جو البیک کو ایکسپلور کرنے کی نیت سے میں آیا ہوں۔ یہ دیکھیں تھوڑے سے لوگ ہیں اس وقت جبکہ یہ بالکل آف ٹائم ہے۔ تو یہ لوگو ہے البیک کا، بہت مشہور ہے، اور اس وقت دیکھیں 382 نمبر چل رہا ہے۔ یہ 1 سے شروع کرتے ہیں، 100 سے شروع کرتے ہیں اور 1000 تک جاتے ہیں، پھر ریپیٹ کر دیتے ہیں 100 سے۔ 3 ڈیجٹ میں نمبر چلتا ہے، تو یہ اس طرح سے بہرحال یہ میں پیمنٹ کر رہا ہوں۔ اوکے تھینک یو، اوکے تھینک یو ویری مچ۔ میرا نمبر آیا ہے 389، 386 چل رہا ہے اس وقت۔ یہ دیکھیے یہاں سناٹا ہے بالکل ماشاءاللہ، جیسا میں سوچ رہا تھا اور میں چاہ بھی رہا تھا کہ یہاں مجھے کوئی رش نہیں ملے۔ دیکھیے صرف ایک فیملی ادھر ہے اور ایک شاید لاسٹ میں بیٹھی ہے۔ تو اگر میں یہاں مغرب کے بعد آتا تو مغرب سے لے کر رات کے 11-12 بجے تک ایک دم ٹائٹ فل رش رہتا ہے۔ تو یہاں پر بیٹھ کر کے ہم کھا سکتے ہیں، کیونکہ چلیے صاحب دیکھیے آج میں نے جو آرڈر کیا ہے
अलबैक में। नंबर 1 पेप्सी। इसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 दिखा देता हूँ। ये मैंने लिया है हुमूस, ठीक है। ये चने का एक पेस्ट होता है, एक स्पेशल तरीके से बनता है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको खोलकर। उसके बाद ये मैंने ली है सैलड, ठीक है। फिर इसके साथ ही ये आते हैं क्या कहते हैं, ब्रेड, ओके। ये इसकी स्पेशल चीज़ है जो बहुत लोगों को पसंद आती है, ये है गार्लिक, या सीधे अल्फाजों में अगर आप कहें तो ये अलबैक की ख़ास चटनी है, ठीक है ये, ओके। और गार्लिक पेस्ट हो गया। उसके बाद ये मैंने लिया है नगेट्स, क्योंकि यहाँ लुलू में ब्रोस्ट नहीं देते ये, क्योंकि उसमें बोन्स होती हैं, हड्डी होती हैं, इस वजह से तो ये नगेट्स देते हैं। ये बोनलेस होता है, ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ठीक है। ये इस तरह के पीसेस होते हैं, बहुत टेस्टी। मैंने ये स्पाइसी ऑर्डर किया था तो ये स्पाइसी हो गया। तो मैं आपको अभी और एक्सप्लोर करूँगा, बताऊँगा मैं कि इसका कैसा टेस्ट है और ये अंदर से कैसा दिखता है, तोड़ करके बताऊँगा मैं, ओके। ये देखिए सैलाड है ये, ओके। और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हुमूस जो चने का होता है पेस्ट, बहुत टेस्टी बना होता है ये, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए, ये हुमूस है, यानी बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत ही सेहत के लिए बहुत उम्दा चीज़ है, एनर्जी के लिए। इसमें देखिए जैतून भी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये देखिए। इसके बाद तो सबसे पहले मैं सलाद देखता हूँ। बहुत टेस्टी सलाद होती है इनकी, अलबैक की, ये देखें। ये देखिए हुमूस। अच्छा, मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये देखिए, ये जो ब्रोस्ट है, वो सॉरी ये नगेट्स हैं, ब्रोस्ट तो यहाँ मिला नहीं क्योंकि वो बोन होती है उसमें, इस वजह से। लेकिन ये जो नगेट्स होता है इसका एक अलग ही टेस्ट है। ये देखें, इसका जो ये मसाला है, ये जो रेड कलर का नज़र आ रहा होगा आपको, ये इसकी असल चीज़ है जो कोई भी फार्मूला नहीं जानता। बहुत टेस्टी होता है और इसको ख़ास तौर से जो खाया जाता है, ये जो इसकी चटनी कह लीजिए या इसका यानी साथ में जो ये पेस्ट आता है, यानी गार्लिक का, तोम बोलते हैं अरबी में, गार्लिक का जो पेस्ट है ये बहुत ही लाजवाब है, बहुत टेस्टी है। इसका भी हमको कोई फार्मूला नहीं मालूम। इससे आप ऐसे इसको करके और इस तरह से आप खा सकते हैं। मेरे बच्चों को बेइंतहा पसंद है। जब वो यहाँ थे तो हम हफ्ते में 2 से 3 बार तो ज़रूर ये एंटरटेन करते थे। अलबैक की अपनी एक खूबी है, अपना एक टेस्ट है। और मैं बताऊं आपको कि मैंने लाइफ में पहली बार कब नाम सुना था, ये मैंने सुना था 85 या 86 में, जब मेरे बहनोई या मेरे भाई भी होते हैं, खालाजाद भाई, सोहेल नाम है उनका, तो सोहेल भाई जब वो इंडिया आए थे, वो यहाँ जद्दा में ही रहते थे। उस वक्त उन्होंने बताया था कि सऊदी अरब में जद्दा में एक ब्रोस्ट मिलता है, इतना टेस्टी है वो, बहुत उन्होंने तारीफ़ की थी। तो हम तो सुन कर के बस खुश हो गए थे। लेकिन ऐसा क्या पता था कि किस्मत हमको यहाँ लेकर आएगी और हम भी इस चीज़ को एंटरटेन करेंगे, हम भी इसका जायका उठाएंगे। बहुत टेस्टी है माशाल्लाह। नेक्स्ट क्लिप में मैं इंशाल्लाह ब्रोस्ट को एक्सप्लोर करूँगा कि वो किस तरह का होता है, उसके जो साइजेस होते हैं। जैसे ये देखिए नगेट्स का मैं बताता हूँ, हर साइज़ इक्वल है, हर साइज़। ये इसमें 10 पीस आते हैं। लोग ऐसे दीवाना वार खाते हैं इसको माशाल्लाह। इसमें एक कुदरती एक एसेंस है, कुदरती इसमें एक ऐसी खुशबू है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, खींच लाती है। लेकिन इसमें एक कमी ये है कि जब ये अलबैक का जो रेस्टोरेंट था, उसमें जब आप बैठ कर के खाते थे तो साथ में एक रेड चिली
लिक्विड फॉर्म में हमें मिलती थी, उसकी एक बोतल रखी रहती थी हर टेबल पे, तो उसका जो जायका था उसका तो मतलब इसके साथ एक अलग ही उसका एक मज़ा आता था, अलग ही जायका बनता था। लेकिन फ़िलहाल वो नहीं है, इसी तरह से केचप नहीं है अभी। तो 2-4 चीज़ें इसमें मिसिंग हैं जो इसका पूरा यानी जो एक पूरा मज़ा देते हैं अलग अलग उससे। अभी तो आप यहाँ पर सिर्फ गार्लिक देख रहे हैं, जो मैंने जैसे कि आपको बताया ये गार्लिक के बारे में, यानी ये जो इसकी एक अपना टेस्ट है, नो डाउट बहुत ही टेस्टी होता है ये भी। तो इससे मिला करके जब आप खाते हैं अल्बैक यानी ये ब्रोस्ट या नगेट्स, तो इसका अपना एक मज़ा है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये 2 चीज़ें मिसिंग हैं, जिसकी वजह से थोड़ा पूरा जो अल्बैक का जो आदमी मज़ा लेता है वो नहीं मिल पा रहा है। तो बहरहाल इतना सब कुछ हो गया है, अल्लाह के शुक्र से अब नॉर्मल हालात होते जा रहे हैं कोरोना के हवाले से। तो धीरे धीरे इंशाल्लाह वो भी खुलेगा, क्या कहते हैं, ये पूरी तरह से इसका जो रेस्टोरेंट है वो खुलेगा और अल्बैक में ही बैठ करके खाने की इजाज़त मिलेगी। तो आप जब कभी भी सऊदी अरब आएँ, यहाँ के लोग तो जानते ही हैं, लेकिन मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, और अल्लाह ताला उनको ये सआदत दे कि वो उम्रा करने आएँ, हज करने के लिए आएँ, तो इसका मज़ा ज़रूर लें वो अल्बैक का। अब तो मक्का में भी है, जद्दा में ज़ाहिर है ज़्यादातर लोग आते हैं घूमने के लिए समंदर वगैरह पे, तो वो अल्बैक ज़रूर खाते हैं। तो मदीना में भी है खैर, तो इसका अपना ही एक टेक्सचर है, अपना ही मज़ा है। जैसा ब्रोस्ट KFC वाले अक्सर यहाँ पर मैंने जद्दा में देखा है कि जहाँ अल्बैक है उसके बराबर में KFC भी है, लेकिन वहाँ पर अगर अल्बैक में 95% लोग होंगे तो 5% KFC में, ये रेशो रहता है। और एक और बात है, ये एक ऐसा ब्रोस्ट है इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई किसी तरह की कोई तफरीक हो ही नहीं सकती। अक्सर जो रेस्टोरेंट होते हैं, बहुत से रेस्टोरेंट बहुत महंगे होते हैं, तो वहाँ जो बेचारा गरीब आदमी है या जिसकी आमदनी कम है वो रसाई नहीं कर पाता, मुश्किल होता है उसके लिए, क्योंकि बहुत महंगी डिशेस होती हैं। लेकिन ये वाहिद अल्बैक ऐसा है जिसमें अमीर गरीब छोटे बड़े सब आते हैं, एक ही सफ़ में खड़े हो गए। महमूद अयाज, वो जो शेर है, रेड, वाइट और येलो कलर का जो कवरिंग है बहुत ही ज़बरदस्त है इसका, और इसकी खुशबू तो आप बराबर से गुजर जाएं रेस्टोरेंट से मजबूर कर देती है। और इसी तरह से साइन बोर्ड भी आप कई किलोमीटर से पहचान जाते हैं। अल्बैक का नगेट्स मैंने आपके सामने एक्सप्लोर किया। ब्रोस्ट इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं करूँगा जब पूरी तरह से अल्बैक के रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, क्योंकि वहीं अलाउ होगा, जाहिर बात है, वरना तो वो टेक अवे जो चल रहा है वही चलता रहेगा। और यहाँ पर बोन्स की वजह से ब्रोस्ट अलाउ नहीं है, तो इसलिए नगेट्स मैंने आपके सामने रखा। और अब बस मैं निकलना चाहूँगा यहाँ से। और देखिए, गाड़ी में बैठने के बाद मैं आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगा। वो रिक्वेस्ट ये है कि मेरी एक कज़न हैं, बल्कि थी, उनकी अचानक ही यानी काफ़ी टाइम के बाद मेरी बातचीत तो नहीं हो पाई थी उनसे, लेकिन मैसेज के ज़रिए मुझे पता चला था कि उनकी कंडीशन काफ़ी सीरियस है। तो उनका जो मैसेज आया था मुझे अभी 1 महीना पहले, दुआ करने के लिए उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, कहा था कि आमिर भाई अगर मुमकिन हो सके तो मक्का में दुआ करा दीजिए मेरे लिए। तो मैं तो पहली बात तो सरप्राइज़ था कि उनकी तबीयत ऐसे कैसे ख़राब हो गई। बहरहाल जो भी था, जो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था, मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा वो। और सुनाने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि इंसान जब किसी को देखता है या सुनता है तो उसका असर होता है इंसान पर, और तभी दिल से भी दुआ निकल सकती है इंसान के। खाली मैं कहूँ कि भाई मेरी कज़न की डेथ हो गई है
ان کے لیے دعا کر دیجیے گا. تو اتنا اثر نہیں رکھے گی. تو میرا مقصد یہی ہے کہ وہ جو کنورسیشن تھا, جو وہ بات چیت تھی, مطلب ڈائریکٹ تو نہیں, انہوں نے میسیج کیا تھا مجھے واٹس ایپ پر, تو وہ میسیج میں آپ کو سناؤں گا. اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے لیے, کیونکہ میں اپنے اس چینل کے ذریعے میں جانتا ہوں کہ نہ جانے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں اور نہ جانے کون اللہ کے کتنے قریب ہے. تو بس یہی سوچ کر کے, اور تو کچھ نہیں کر سکتا اپنی کزن بہن, اپنی بہن کے لیے, کم سے کم اتنا تو کر ہی سکتا ہوں کہ جب انسان چلا جاتا ہے دنیا سے تو وہ محتاج ہوتا ہے ایک طرح سے دعاؤں کا. تو ابھی میں آپ کو وہ میسیج سنانے والا ہوں گاڑی میں بیٹھنے کے بعد. اوکے, تو اس طرح سے آج کا یہ ولاگ تو کمپلیٹ ہو ہی گیا, لیکن لاسٹ میں بس میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی کزن کا میسیج سنانے کے بعد آپ سے دعاؤں کی ریکویسٹ کر سکوں. دیکھیے, میں نے ابھی آپ سے چلتے میں کہا تھا, واپس جس وقت میں کار کی طرف آ رہا تھا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا دعا کے لیے. ان شارٹ میں آپ کو بہت ہی شارٹلی میں بتا دوں کہ یہ میرے پاپا کے جو دوست تھے ان کی بیٹی کی بیٹی ہیں. یعنی میں ان کو پھوپھی کہتا تھا, اور ان کے 2 بیٹے اور ہیں, طارق اور عارف. ان سے بہت اچھی میری دوستی ہے, کیونکہ جس زمانے میں وہ ٹیوشن پڑھتے تھے, ان کے گھر ایک ٹیوٹر آتے تھے, تو میرے پاپا نے مجھے بھی انہی سے ہی پڑھانے کے لیے لگوا دیا گیا تھا. تو میں وہاں جاتا تھا پڑھنے کے لیے, تو وہی ان سے دوستی ہو گئی تھی. تیسری یہ تھیں شائستہ, یہ بھی پڑھتی تھیں ساتھ میں. تو ہمارا بڑا اچھا ٹیوننگ تھی ہم تینوں کی, بہت اچھی, اور بہت ہم فلموں کی باتیں یہ وہ, اور امیتابھ کے بارے میں. تو وہ بہت ہنستی تھی کہ عامر بھائی جو ہیں وہ امیتابھ کے بہت ہی, یعنی امیتابھ کو چاہنے والے ہیں, امیتابھ کی ذرا بھی برائی نہیں سن سکتے. یہ سب ہمارے اس وقت بچپن میں یہ ساری باتیں چلتی رہتی تھیں. بعد میں خیر میں سعودی عرب آ گیا. طارق جو ہیں ان کے بھائی وہ دبئی چلے گئے, عارف وہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہی امپلائی ہو گئے. تو اس طرح سے ہم لوگ بچھڑ گئے. پھر کافی ٹائم کے بعد جب میں نے اپنی وائف کو یہاں سعودی عرب سے انڈیا سیٹل کیا, تو میرے بیٹے کا جیسے اسکول میں ایڈمیشن ہوا, پتہ چلا کہ ان کی جو کلاس ٹیچر ہیں وہ شائستہ ہی ہیں. تو مجھے سن کر بڑی خوشی ہوئی. میری وائف نے بتایا کہ وہ آپ کی جو پھوپھی زاد بہن ہیں شائستہ, وہ عمدان کی کلاس ٹیچر ہیں. تو اس حوالے سے پھر میری ان سے بات چیت ہوتی رہی, بھی گاہے بگاہے اپنے بیٹے کی پرفارمنس کے بارے میں, ایجوکیشن کے بارے میں. لیکن جب وہ ابان دوسری کلاس میں آ گئے تو وہ کلاس ٹیچر رہی نہیں, تو پھر میری بات چیت بھی کم ہو گئی. پھر سال 6 مہینے میں کبھی ایک آدھ بار بات ہو گئی تو ہو گئی. تو اس طرح سے وہ گیپ آ گیا بات چیت میں. ابھی یعنی تقریباً 2 سال گیپ رہا ہے. ابھی 1 مہینہ پہلے شائستہ کا میسیج آیا. میرے پاس واٹس ایپ تو تھا ہی. اچھا, اس بیچ میں نے شائستہ سے بتایا کہ میں نے دیکھو ایک فلم بنائی ہے دلدل کے نام سے. تو بہت ہنسی کہ عامر بھائی آپ کا ابھی بھی شوق ہے. میں نے کہا ہاں, 2015 میں بنائی تھی میں نے دلدل فلم ریاض میں, پردیس کے اوپر. اور میں نے کہا وہ تم اگر دیکھنا چاہو تو اس کی کچھ کلپس پڑی ہیں یوٹیوب پر, دلدل عامر لکھو گی تو آ جائے گی. تو بولی جی ضرور دیکھوں گی. پھر اس کا فون آیا, اس نے کہا عامر بھائی واقعی میں آپ نے تو بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے, ہم تو اتنا اچھا ایکٹر سمجھتے نہیں تھے آپ کو. آپ یونیورسٹی ڈرامہ کلب میں ضرور تھے, لیکن کبھی اتفاق نہیں ہوا آپ کا اسٹیج شو دیکھنے کا. بہرحال یہ ساری بات ہو گئی. پھر تقریباً 1 مہینہ, 1 سے سوا مہینہ ہو چکا ہے, شائستہ کا میرے پاس میسیج آیا کہ اگر کسی کے لیے دعا کرانی ہو تو کیا پاسبل ہے مکہ میں. تو وہ جو درد تھا اس کی آواز میں, جو کپکپاہٹ تھی, مجھے واقعی میں بہت فکر ہوئی. میں نے کہا آخر, تو میں نے اس سے واپس اس کو میسیج کیا کہ شائستہ کس کے لیے دعا کرانی ہے. تب اس نے بتایا کہ کسی کے لیے نہیں, مجھے اپنی لیے کرانی تھی, اور وغیرہ وغیرہ. وہ میں میسیج آپ کو سناؤں گا. تو بہرحال بہت ہی مطلب سن کر کے مجھے بہت دکھ ہوا, اس لیے کہ 1.5-2 سال پہلے جب میں اپنے بیٹے کے حوالے سے بات کرتا تھا اس سے, تو بہت نارمل, یعنی کوئی ایسی بات تھی ہی نہیں, اور اس کی عمر بھی کیا تھی. لیکن بعد میں پھر 1 مہینہ گزر گیا. 1 مہینے بعد پھر مجھے FB کے ہی تھرو پتہ چلا, فیس بک کے تھرو, شائستہ کے جو بھائی ہیں طارق دبئی میں ہیں, انہوں نے اس کی تصویر ایک ڈالی اور اس میں لکھا کہ شی از نو مور, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو میں تو بالکل, میرے تو ہوش اڑ گئے. میں نے یہ خبر سن کے میں نے کہا یار, مطلب ایک ایسا انسان جس سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہو کہ وہ ایسے بیمار ہوگا, یا اس کی عمر اتنی کم, 2 چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں ماشاءاللہ,
بیٹے ہیں اس کے، ایک 13 سال کا ہے، ایک شاید 10 سال کا ہے. اور اس طرح کی خبر سن کے میں تو میرا دماغ پورا فلیش بیک میں چلا گیا، پورا جب ہم پڑھتے تھے ساتھ میں یہ وہ ساری باتیں. بہرحال بہت بہت دکھ ہوا. میں نے فوراً اپنی وائف کو فون کیا اور کہا کہ ایسے ایسے ان کے گھر چلی جاؤ. لیکن وہ میسج جو تھا میں ڈیٹ بھی نہیں دیکھ پایا. اس نے انڈیا سے آنے کے 10 دن بعد وہ پوسٹ کیا تھا اس کی خبر، یعنی ڈیتھ ہونے کے 10 دن بعد. میں تو یہ سمجھا تھا کہ آج ہی ڈیتھ ہوئی ہے، اس لیے میں نے وائف کو کہا. لیکن بہرحال تو میں آپ کو اب یہ اس کی آواز اب میرے پاس رہ گئی ہے، تو اس کی آواز کی آپ درد سنیے گا اس میں اور محسوس کریے گا. اور دیکھیے میرا مقصد صرف اور صرف یہ سنانے کا آپ لوگوں کو اس لیے ہے کہ میرے چینل پہ تقریباً 3000 سے زیادہ لوگ ہو چکے ہیں، 4000 کے قریب. نہ جانے اللہ کے کون کتنا قریب ہے، کون کیا ہے. دیکھیے مر جانے والا انسان جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ ایک طرح سے محتاج ہوتا ہے انسانوں کی دعاؤں کا، اپنوں کی دعاؤں کا. تو ہم اور کچھ تو کر نہیں سکتے، اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. اور میں اپنے اس چینل کے ذریعے کم سے کم اس کے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں کہ اس کے لیے آپ لوگوں سے اپیل کر سکوں کہ اس کے لیے پلیز آپ لوگ دعا کیجئے، اس کی مغفرت کی، اس کے لیے جنت الفردوس کی. تو یہ میسج سنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جب کسی کو دیکھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کا اثر لیتا ہے. ایک یہ ہے کہ میں خالی سمپلی کہوں کہ بھئی میری پھوپھی زاد بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، آپ پلیز دعا کریے گا، تو آدمی اتنا لائٹلی لیتا ہے اور مطلب ٹھیک ہے ہاں کر دیتا ہے. لیکن جب آپ سنیں گے تو شاید آپ کو ایک انسیت پیدا ہوگی اس کی آواز سے، ایک محبت پیدا ہوگی، تو آپ کے دل سے شاید آواز نکلے. تو پلیز آپ کی خدمت میں یہ حاضر کر رہا ہوں اس کی آواز، اور آپ اس کے درد کو محسوس کیجئے گا جو اس کے انتقال سے شاید 15-20 دن پہلے تھا. اور مجھے آج تک افسوس ہے، میں سوچتا رہ گیا کہ میں آج فون کروں گا، کل فون کروں گا، میں اس کو فون ہی نہیں کر سکا اس میسج کے بعد. بہرحال تو آپ اس کا میسج سنیے. السلام علیکم عامر بھائی، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ خانہ کعبہ میں کسی کے لیے اگر دعا کروائی جائے نام کے ساتھ تو پاسبل ہے کیا؟ وہ اگر پاسبل ہے تو پلیز مجھے بتا دیں. یہ ایک میسج کے بعد میں نے اس کو واپس رپلائی دیا. میں نے کہا کہ شائستہ، مکہ میں تو اس طرح سے کسی سے کہہ کر یعنی حرم شریف میں دعا نہیں کرائی جا سکتی، یعنی وہاں کے امام صاحب کے ذریعے. لیکن ہاں جو ہم لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ یا کوئی بھی جب جاتا ہے تو ہم اس سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے دعا کریے گا یا ہمارے فلاں کے لیے دعا کیجیے گا. تو انشاءاللہ میں ضرور ایسا کروں گا. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ دعا کس کے لیے کرانی ہے؟ تو پھر اس نے مجھے دوبارہ میسج بھیجا، وہ یہ ہے. جی السلام علیکم عامر بھائی. ہاں مجھے اپنے لیے ہی دعا کرانی تھی. ایکچولی مجھے ایک ڈیزیز ہو گئی ہے، بہت ریئر ہے اور ورلڈ وائڈ کیوریبل نہیں ہے، کہیں بھی اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے. دل کیا کہ خانہ کعبہ میں وہاں اگر دعا ہو سکتی تو کیا پتہ اللہ کا حکم ہوتا اور سب ٹھیک ہو جاتا. اسی لیے بس پوچھا تھا. اور دعا کریں اللہ سب خیر رکھے، ٹھیک کر دے، جلدی شفا دے مکمل. یہ 1.5 سال سے میں آکسیجن پہ ہوں. بس اور کچھ نہیں. تو دعا میں یاد رکھیں چھوٹی بہن کو. اوکے، اللہ حافظ. تو یہ تھا شائستہ کا آخری میسج جو اس کی موت سے، اس کے انتقال سے 20 دن پہلے کا. آج اس کی آواز میرے پاس اس طرح سے محفوظ ہے. آج وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے گریو یارڈ میں، یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قبرستان میں جا کر سو گئی ہمیشہ کے لیے، جہاں پر اس کی والدہ پہلے سے ہی دفن ہے. میرے خود ماں باپ، میری چھوٹی بہن وہاں پر دفن ہیں. مجھے سوچ کے بہت بہت
گہرائی سے اس بات کا احساس ہے کہ اس کے جو چھوٹے بیٹے ہیں، جو ایک 13 سال کا بیٹا ہے اور ایک شاید 10 سال کا ہے، ان بچوں پہ کیا کیا گزر رہی ہوگی۔ میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو صبر دے۔ میں خود، آج میری والدہ کو انتقال ہوئے 32 سال ہو گئے، آج تک وہ ٹیس، وہ دکھ، وہ درد میرے دل سے نہیں گیا۔ ان بچوں کے ساتھ تو ابھی حال فی الحال میں ہی مہینہ بھر بھی نہیں ہوا ہے، یہ غم ان بچوں کو ملا ہے۔ آپ خود اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، خاص طور سے وہ ماں باپ جن کی اولاد ہیں۔ میرا خود چھوٹا بیٹا اپنی ماں سے اتنا اٹیچ ہے، میں دیکھتا ہوں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اگر اس کی ماں کسی دوسرے روم میں ہوتی ہیں اور وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا گیم کھیل رہا ہے تو ہر 10 منٹ کے بعد اٹھ کے آتا ہے، اپنی ماں سے گلے لگتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ بہت بہت اٹیچمنٹ ہے بچے کو، اور ہر بچے کو ہوتا ہے اپنی ماں سے۔ یہی میں سوچ کے پریشان ہوں، اور بس ان بچوں کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ خاص طور سے بچہ جب رات ہوتی ہے تو اس کو اپنی ماں چاہیے ہوتی ہے، ماں کے پاس آتا ہے تبھی سو پاتا ہے وہ۔ آج یہ معصوم بچے بن ماں کے، میں اس درد کو کیسے آپ سے بیان کروں۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ لوگ پلیز اس کی مغفرت کے لیے شائستہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے پاس اس کے بعد کوئی الفاظ نہیں ہے، بس یہی سوچ کے آپ لوگوں کو میسج سنایا ہے میں نے کہ آپ لوگوں کے دل سے یہ دعا نکلے۔ پتہ نہیں کہ کون اللہ کے کتنے قریب ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کو، اس کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور شائستہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔